بسم اللہ سے شروعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو صرف عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ ان تمام غلط کاموں سے بھی منع فرمایا جو انسان کو بربادی، گناہ اور جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن صرف کتاب نہیں بلکہ زندگی جینے کا پورا نظام ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شرک سے منع فرمایا۔ کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، کسی اور سے مدد مانگنا جو صرف اللہ سے مانگی جانی چاہیے، یہ وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا اگر بندہ بنا توبہ کے دنیا سے چلا جائے۔ قرآن کہتا ہے بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ناانصافی اور ظلم۔ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کسی کا حق چھیننا، کمزور پر زور چلانا، غریب کو دبانا، یہ سب ظلم ہے، اور ظلم کا انجام صرف پچھتاوا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا۔ ان کی بے عزتی، ان کی بات کاٹنا یا انہیں بوجھ سمجھنا، یہ سب اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بے حیائی اور زنا، قرآن نے صرف زنا سے نہیں بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ گندی نظر، گندی باتیں، بے شرمی، یہ سب دل کو برباد کر دیتے ہیں۔ بے حیائی ایمان کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتی ہے۔ سود بیاج کا گناہ، اللہ تعالیٰ نے سود کو اتنا سخت منع کیا کہ قرآن میں فرمایا سودے سے باز نہ آنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ یہ صرف پیسوں کا گناہ نہیں، یہ رحمت کو روک دیتا ہے۔ حسد اور نفرت، کسی کی کامیابی سے جلنا، اس کی بربادی چاہنا، یہ حسد ہے۔ حسد آگ کی طرح ہے جو سب سے پہلے خود حسد کرنے والے کو جلا دیتی ہے۔ غیبت اور چگلی، پیچھے برائی کرنا، چگلی لگانا، قرآن نے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے۔ سوچئے کتنا گھنونا گناہ ہوگا یہ۔ تکبر اور غمنڈ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ شیطان کی پہلی غلطی تھی، اور جو راستہ شیطان کا ہو اس کا انجام صرف جہنم ہے۔ قرآن ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے آیا ہے۔ آج بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل سے معافی مانگنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ گناہ کے اثرات، دل کا اندھیرا، جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو گناہ صرف ہاتھ یا زبان تک نہیں رہتا، گناہ دل پر نشان چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے چھوٹا سا داغ ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل اندھیرا ہو جائے تو صحیح اور غلط میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ نماز چھوڑ دینا، قرآن نے ان لوگوں کے لیے سخت وارننگ دی جو نماز کو ہلکی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ نماز چھوٹ جائے تو انسان گناہ سے لڑنے کی طاقت کھو دیتا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ گناہ کے سامنے ایک دیوار ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ گناہ کے بعد شیطان کا سب سے بڑا وار ہوتا ہے اب تیری معافی نہیں، لیکن یہ شیطان کا جھوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت سمندر سے زیادہ گہری ہے۔ قیامت کا دن، سچ کا دن، قرآن یاد دلاتا ہے ایک دن ایسا آئے گا جب نہ مال کام آئے گا نہ رشتہ۔ اس دن صرف اعمال بولیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، کوئی جھوٹ نہیں چلے گا۔ جہنم کا منظر، جن لوگوں نے قرآن کی بات کو مذاق سمجھا ان کے لیے جہنم ہے۔ آگ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، پیاس جو کبھی بجھتی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑا عذاب اللہ کی ناراضگی۔ جنت کا راستہ، لیکن قرآن صرف عذاب کا ذکر نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے گناہ چھوڑ دیا، توبہ کر لی اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، ان کے لیے جنت ہے، ایسی جنت جہاں غم کا نام و نشان نہیں۔ توبہ، زندگی بدلنے کا موقع۔ توبہ صرف لفظوں کا نام نہیں، توبہ کا مطلب ہے گناہ چھوڑنا، شرمندہ ہونا اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ موت جو اچانک آتی ہے، قرآن یاد دلاتا ہے موت نہ عمر دیکھتی ہے نہ وقت۔ کل کا وعدہ صرف دنیا کا دھوکہ ہے۔ آج جو زندہ ہے کل مٹی کے نیچے ہو سکتا ہے۔ جہنم کا آخری در، جہنم بولے گی کیا اور ہے؟
اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ پانی مانگو تو کھولتا ہوا دیا جائے گا۔ یہ صرف عذاب نہیں، یہ اللہ کے حکم کا نتیجہ ہے۔ آخری پیغام: فیصلہ تمہارا قرآن راستہ دکھاتا ہے، مجبور نہیں کرتا۔ گناہ کا راستہ بھی کھلا ہے، جنت کا راستہ بھی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سوچو، اگر آج ہی بلاوا آ گیا تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ قبر کا سفر شروع ہوتا ہے جب موت آ جاتی ہے تو دنیا کی آواز دھیرے دھیرے خاموش ہو جاتی ہے۔ لوگ کندھا دیتے ہیں لیکن ساتھ صرف اعمال جاتے ہیں۔ قبر میں نہ بیٹا کام آتا ہے، نہ پیسہ، نہ شان و شوکت، صرف نماز، صرف توبہ، صرف سچائی۔ قبر کا اندھیرا۔ قبر ایک چھوٹا سا گڈھا نہیں ہوتا، وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ گناہگار کے لیے قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اور نیک بندے کے لیے قبر روشن ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کے سوال، پھر فرشتے آتے ہیں۔ سوال پوچھا جاتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ یہاں زبان نہیں، اعمال بولتے ہیں۔ جس نے دنیا میں اللہ کو مانا اس کے لیے جواب آسان، اور جس نے دنیا کو سب کچھ مانا اس کے لیے یہاں اندھیرا ہی اندھیرا۔ قبر کا عذاب: جس نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، نماز چھوڑی، ظلم کیا، اس کے لیے قبر کا عذاب ہے۔ صبح اور شام آگ دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے قیامت تک۔ نیک بندے کی قبر: لیکن جس نے توبہ کی، اللہ سے ڈرتا رہا اور گناہ چھوڑ دیا، اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے چین سے سو جا، تیرا رب راضی ہے۔ اعمال کا تولا جانا: اس دن اعمال ترازو میں تولے جائیں گے۔ چھوٹی سی نیکی پہاڑ بن جائے گی اور چھوٹا سا گناہ انسان کو جھکا دے گا۔ کسی پر ظلم کیا ہوگا تو یہاں حساب دینا پڑے گا۔ پل صراط، پھر پل صراط ہوگا، تلوار سے تیز، بال سے پتلا۔ نیچے جہنم بھڑک رہی ہوگی، کوئی بجلی کی طرح نکلے گا، کوئی رینگتے ہوئے، اور کوئی بیچ راستے میں گر جائے گا۔ جہنم کا آخری در: جہنم بولے گی کیا اور ہے؟ اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ پانی مانگو تو کھولتا ہوا دیا جائے گا۔ یہ صرف عذاب نہیں، یہ اللہ کے حکم کا نتیجہ ہے۔ جنت کا منظر: اور پھر جنت، جہاں نہ موت ہے، نہ غم، نہ آنسو، جہاں اللہ راضی ہے۔ سب سے بڑی نعمت، اللہ کا دیدار۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ آخری خاموشی: سوچو، اگر آج رات آخری رات ہو تو ہم کیا لے کر جائیں گے؟ قرآن ہمیں ڈراتا نہیں، جگاتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے۔ گناہ چھوڑ دو، توبہ کر لو، نماز تھام لو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ جب انسان اکیلا کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر وہ وقت آتا ہے جب انسان کو سب سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ نہ کوئی دوست ساتھ ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی پہچان۔ جو دنیا میں کہتا تھا میرے پاس سب کچھ ہے، آج وہی انسان بالکل تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت صرف ایک آواز ہوتی ہے، اللہ کے انصاف کی آواز۔ جب زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد دلایا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی پوری زندگی دکھا دیتے ہیں، بچپن سے لے کر آخری سانس تک۔ وہ ہنسی بھی یاد دلائی جاتی ہے جو گناہ میں تھی، وہ آنسو بھی یاد دلائے جاتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے نکلے تھے، اور انسان خود کہہ اٹھتا ہے کاش میں پلٹ سکتا۔ لیکن وہاں کاش کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جب گناہ خود گواہی دینے لگتے ہیں، اس دن زبان بند ہوتی ہے، ہاتھ بولتے ہیں، پیر بولتے ہیں، آنکھیں بولتے ہیں۔ وہ حرام کی طرف بڑھے تھے، وہ پیر جو گناہ کی جگہ چلے تھے، وہ آنکھیں جو بے حیائی دیکھتی رہی، سب سچ بول دیتے ہیں، اور انسان صرف سر جھکا کر کھڑا رہتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت سامنے آتی ہے، لیکن اس دن صرف عذاب ہی نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ جس بندے نے دنیا میں ٹوٹ کر توبہ کی ہوتی ہے، رات کو چپکے سے رو کر اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے، لوگوں سے چھپا کر نیکی کی ہوتی ہے، اس بندے کے لیے اللہ خود فرشتوں سے فرماتا ہے
इसके गुनाह मिटा दो। और यहीं से एक नई उम्मीद शुरू होती है। जहन्नम के बिल्कुल करीब कुछ लोग जहन्नम के बिल्कुल पास ला दिए जाते हैं। आग की गर्मी चेहरे तक महसूस होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और इंसान चीख कर कहता है, या अल्लाह बस एक मौका और। लेकिन फिर अचानक अल्लाह की रहमत जोश में आती है और फरमाया जाता है, इस बंदे को हटा लो, ये दुनिया में शर्मिंदा हुआ था। जहन्नम के बिल्कुल करीब कुछ लोग जहन्नम के बिल्कुल पास ला दिए जाते हैं। आग की गर्मी चेहरे तक महसूस होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और इंसान चीख कर कहता है, या अल्लाह बस एक मौका और। लेकिन फिर अचानक अल्लाह की रहमत जोश में आती है और फरमाया जाता है, इस बंदे को हटा लो, ये दुनिया में शर्मिंदा हुआ था। जन्नत में पहला कदम। जब बंदा जन्नत में कदम रखता है तो उसके चेहरे पर एक सुकून होता है। ना थकान, ना डर, ना आंसू, बस एक बात दिल में होती है, या अल्लाह तू कितना मेहरबान है। और फिर वो पल आता है जिसका वादा दुनिया में किया गया था। अल्लाह का दीदार ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। ना कोई आंख ने देखा, ना किसी का दिल सोच सका। अल्लाह ताला अपने बंदों से राजी हो जाते हैं और फरमाते हैं, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। इससे बड़ी कामयाबी किसी भी इंसान के लिए हो ही नहीं सकती। आखिरी फैसला, अभी जिंदगी बाकी है। और फिर आवाज आती है, यह सब इसलिए सुनाया गया ताकि तुम अभी संभाल जाओ। अभी कब्र नहीं आई, अभी हिसाब शुरू नहीं हुआ, अभी सांस चल रही है। तो आज ही गुनाह छोड़ दो, आज ही तौबा कर लो, आज ही नमाज से जुड़ जाओ, क्योंकि जब पर्दा उठ जाता है फिर बोलने का मौका नहीं मिलता। बहुत लंबी खामोशी। सोचो, अगर आज रात यह आवाज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी आवाज हो, जब अल्लाह खुद बंदों से कलाम फरमाता है, फिर वो लम्हा आता है जब अल्लाह ताला खुद बंदों से बात करते हैं। ना कोई पर्दा होता है, ना कोई सिफारिश का सहारा। अल्लाह पूछते हैं, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, मैंने तुझे मौके दिए थे, फिर तूने क्या किया? और इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता, बस आंखों से आंसू गिरते हैं और दिल कांप रहा होता है। जब दुनिया की सच्चाई खुल जाती है, उस वक्त समझ आता है कि दुनिया एक धोखा थी। जिस पैसों के लिए नमाज छोड़ी गई, जिस शान के लिए गुनाह किए गए, जिस लोगों के लिए अल्लाह को बुला दिया गया, वो सब वहां बिल्कुल बेकार हो जाता है। इंसान कहता है, काश मैं एक सजदा और कर लेता। जब नेकियों की कदर समझ आती है, उस दिन छोटी छोटी नेकियां पहाड़ों से भारी लगती हैं। वो एक गिलास पानी पिलाना, वो किसी को मुस्कुराकर देखना, वो चुपके से सदका देना, वो रात के अंधेरे में अल्लाह को याद करके रोना, ये सब इंसान को बचा लेता है। और फिर समझ आता है कि अल्लाह ने कभी किसी की मेहनत जाया नहीं की। जब गुनाह इंसान को छोड़ देते हैं, जिसने दुनिया में गुनाह छोड़ दिया होता है, जिसने दिल से कहा होता है, या अल्लाह बस अब नहीं, उस बंदे को वहां आसानी मिलती है। गुनाह पीछे रह जाते हैं और रहमत आगे चलती है। यही अल्लाह का वादा है। जब शैतान बेबस हो जाता है, उस दिन शैतान भी बोलेगा, मैंने बुलाया था पर मैंने मजबूर नहीं किया। और फिर शैतान खुद अपनी नाकामी मानता है, क्योंकि जो बंदा अल्लाह को पकड़ लेता है, उसे शैतान कभी हरा नहीं सकता। जब जिंदगी का असली मकसद समझ आता है, उस वक्त समझ आता है कि जिंदगी खाने पीने का नाम नहीं थी, जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं थी, जिंदगी अल्लाह को राजी करने का मौका थी। और जिसने ये बात दुनिया में समझ ली, वही वहां कामयाब होता है। जब अल्लाह फरमाता है, बस अब खत्म, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज फैसले का दिन है। ना आज जुल्म चलेगा, ना आज धोखा। जिसने जैसा बोया था, उसे वैसा ही काटना होगा। और यही इंसान की असल कामयाबी या बर्बादी लिखी जाती है। जब जन्नत वाले अलग कर दिए जाते हैं, जन्नत वालों के चेहरे रोशन होते हैं, उनके दिल मुतमईन होते हैं। फरिश्तों की आवाज आती है, सलामुन अलैकुम, और कहा जाता है, ये तुम्हारा घर है हमेशा के लिए, ना दर, ना गम, ना मौत। जब जहन्नम वाले पीछे रह जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, उनकी आंखों में सिर्फ अफसोस होता है।
وہ کہتے ہیں بس ایک موقع اور دے دو، لیکن وہاں صرف انصاف ہوتا ہے۔ آخری پیغام، ابھی موقع ہے۔ یہ کہانی کل کی نہیں ہے، یہ ہر زندہ انسان کے لیے ہے۔ ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی سجدہ ممکن ہے، ابھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ کل جب یہ آواز حقیقت بن جائے گی، پھر بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سوچو، اگر یہ سب سپنا نہیں بلکہ سچ ہو، جب انسان اپنی زندگی پر خود گواہی دیتا ہے، پھر ایک اور لمحہ آتا ہے جب انسان سے کہا جاتا ہے اب بول، کیا یہ زندگی تجھے سمجھانے کے لیے کافی نہیں تھی؟ اس وقت انسان اپنی ہی زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے کسی اور کی کہانی ہو۔ وہ دن یاد آتے ہیں جب اذان ہو رہی تھی اور کان بند کر لیے گئے۔ وہ رات یاد آتی ہے جب گناہ کے بعد دل تھوڑا سا رویا تھا، مگر پھر بھی توبہ ٹال دی گئی۔ اور اب ہر لمحہ ایک تیر بن کر دل میں چبھتا جاتا ہے۔ جب کل کر لیں گے کا سچ سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے کل دیا تھا پر تو نے آج ضائع کر دیا۔ کل کل کرتے کرتے زندگی نکل گئی۔ کل توبہ کریں گے، کل نماز شروع کریں گے، کل سدھار جائیں گے، لیکن وہاں صرف یہ سچ کھڑا ہوتا ہے کہ کل کبھی آیا ہی نہیں۔ انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور زمین دیکھتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ، میں نے خود اپنا نقصان کر لیا۔ جب اللہ کی رحمت پھر یاد دلائی جاتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح بندوں کو مایوس نہیں کرتے۔ فرشتے گواہی دیتے ہیں یا رب، یہ بندہ گناہگار تھا لیکن ٹوٹ کر رویا بھی تھا۔ یہ بندہ گرتا رہا لیکن تیرا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور نہیں گیا۔ اور پھر اللہ کی رحمت پھر سے جوش میں آتی ہے اور انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اگر دنیا میں صرف ایک سجدہ بھی اخلاص کے ساتھ ہو گیا ہوتا تو وہی سجدہ یہاں ڈھل بن جاتا۔ جب زندگی کی اصلی قیمت سمجھ آتی ہے، اس وقت سمجھ آتا ہے کہ زندگی صرف سانسیں لینے کا نام نہیں تھی۔ زندگی ایک امتحان تھی، ہر صبح ایک سوال تھی، ہر رات ایک موقع تھی۔ اور جو بندہ دنیا میں سمجھ گیا کہ یہ امتحان ہے، وہی یہاں سکون میں ہوتا ہے۔ اور جو کہتا رہا ابھی وقت ہے، وہی یہاں وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے چنا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے بیکار نہیں پیدا کیا تھا، میں نے تجھے بلایا تھا، سمجھایا تھا، ڈرایا تھا، اور پھر بھی میں نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھلے رکھے تھے۔ اس وقت انسان کو یاد آتا ہے وہ ویڈیو، وہ بیان، وہ ایک لائن جو دل کو چھو گئی تھی، لیکن پھر بھی اسے اگنور کر دیا گیا۔ اور اب ہر اگنور کی ہوئی بات بہت بھاری پڑ رہی ہوتی ہے۔ جب آخری امید بھی اللہ سے ہی ہوتی ہے، اس مقام پر جب سب کچھ ختم لگتا ہے، تب بھی انسان کے دل میں ایک ہی امید ہوتی ہے، یا اللہ، تو ہی ہے جو بچا سکتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ کو پسند ہے کہ بندہ آخری وقت تک اللہ سے ہی لگا رہے۔ جب اللہ کا انصاف اور رحمت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف انصاف کرتے ہیں بلکہ رحمت بھی۔ جہاں گناہ بھاری ہوتے ہیں، وہاں رحمت ان سے بھی زیادہ بھاری ہوتی ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو دنیا میں جھک گئے ہوتے ہیں، جو اکڑ گئے، جو غمن میں رہے، ان کے لیے صرف انصاف ہوتا ہے۔ جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، اور پھر یہ پورا بیان ایک آخری پیغام بن جاتا ہے کہ یہ سب ابھی فیوچر ہے، ابھی قبر نہیں آئی، ابھی فرشتے سوال نہیں پوچھ رہے، ابھی کتاب بند نہیں ہوئی، ابھی قلم چل رہا ہے، اور جو ابھی اللہ کی طرف پلٹ آیا وہی سب سے عقل مند ہے۔ آخری آواز، زندہ دلوں کے نام۔ یہ الفاظ مردے دلوں کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے سینے میں ابھی ایمان کی دھڑکن باقی ہے۔ آج اگر دل ہلکا ہو رہا ہے، آنکھ نم ہو رہی ہے، تو سمجھ لو اللہ بلا رہا ہے۔ سوچو، اگر آج ہی زندگی کی کتاب بند ہو جائے تو کیا ہم اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ جب زندگی کی اصلی قیمت سمجھ آتی ہے، اس وقت سمجھ آتا ہے کہ زندگی صرف سانسیں لینے کا نام نہیں تھی۔ زندگی ایک امتحان تھی، ہر صبح ایک سوال تھی، ہر رات ایک موقع تھی۔ اور جو بندہ دنیا میں سمجھ گیا کہ یہ امتحان ہے، وہی یہاں سکون میں ہوتا ہے۔ اور جو کہتا رہا ابھی وقت ہے، وہی یہاں وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ آخری آواز،
زندہ دلوں کے نام یہ الفاظ مردے دلوں کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے سینے میں ابھی ایمان کی دھڑکن باقی ہے۔ آج اگر دل ہلکا ہو رہا ہے، آنکھ نم ہو رہی ہے، تو سمجھ لو اللہ بلا رہا ہے۔